اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے دوسرے لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں۔ سورہ انفال کا چھٹا رکوع، 5 رکوع جو ہیں ہم کر چکے تھے، اور سمر ویکیشن کے طور پر جو ہے وہ 5 رکوع تیار کرنے کے لیے اور لکھنے کے لیے آپ کو دیے گئے تھے۔ اب اس سے آگے جو ہے وہ چھٹا رکوع جو ہے آج ہم شروع کریں گے۔ الدرس الثانی، جیم جز، سورۃ الانفال۔ اس کا ترجمہ کیا جائے گا، اور آپ نے ترجمہ جو ہے وہ بغور سننا ہے۔ جس طریقے سے پڑھایا جا رہا ہے اسی طریقے سے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ ترجمہ: یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جب، لقیتم تمہارا مقابلہ ہو۔ دیکھیں، لقیتم کے لفظ کے اندر جو ہے اردو کا لفظ ملاقات، جو ملتا جلتا لفظ ہے اس سے، وہ موجود ہے، اور ملاقات کے اندر بھی دیکھیں کہ آمنے سامنے ملاقات کی جاتی ہے، تو اس سے یہ مطلب نکال لیں اس کا۔ اس سے یہ لفظ یاد رکھ لیں کہ لقیتم کا مطلب ہوتا ہے مقابلہ کرنا، آمنے سامنے ایک دوسرے کے مقابل ہو کر مقابلہ کرنا۔ فئتن یعنی کسی جماعت سے۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئتن، مومنو جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو۔ فاثبتوا، تو کیا کرنا ہے؟ ثابت قدم رہو۔ واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، یعنی خدا کو بہت یاد کرو۔ لعلکم، تاکہ تم، تفلحون، تم فلاح حاصل کرو، یعنی تم مراد حاصل کرو۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ: مومنو جب کفار کی کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور خدا کو بہت یاد کرو تاکہ تم مراد حاصل کرو۔ آپ یہ سمجھتے جائیں کہ جو عربی زبان ہے یہ اردو زبان کے بہت قریب تر ہے، یعنی اردو زبان کے اندر بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو عربی کے اندر بھی استعمال ہوئے ہیں، اور ان کا معنی بھی جو ہے وہ ملتا جلتا ہوتا ہے۔ اس طریقے سے عربی کا جو لفظی ترجمہ ہوتا ہے وہ یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ دوسری آیت: وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ ترجمہ: وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اور اطاعت کرو اللہ کی، یعنی حکم مانو اللہ کا، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کا۔ وَلَا تَنَازَعُوا، اب تنازعوا لفظ کے اندر دیکھیں جو اردو میں ہمارا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ تنازع، جھگڑا، تو یہاں بھی اس کا یہ وہی معنی ہے، وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا۔ فَتَفْشَلُوا، تم بزدل ہو جاؤ گے۔ وَتَذْهَبَ، اور جاتا رہے گا، رِيحُكُمْ، تمہارا اقبال، تمہاری بلندی، تمہارا رعب اور دبدبہ۔ وَاصْبِرُوا، اور صبر سے کام لو۔
ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیں۔ خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا، ایسا کرو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہارا اقبال جاتا رہے گا، اور صبر سے کام لو، خدا صبر کرنے والوں کا مددگار ہے۔ دیکھیں ان دونوں آیات کے اندر جو ہے وہ دو شارٹ کوسچن پائے جاتے ہیں۔ پہلا کیا ہے کہ مومنوں کو کسی جماعت سے مقابلے کی صورت میں کن چیزوں کے اوپر جو عمل کرنا چاہیے، تو اس کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ انہیں ثابت قدم رہنا چاہیے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے۔ اب دوسری آیت کے اندر یہ جو شارٹ کوسچن ہے وہ بھی اس سے ملتا جلتا ہے، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ یہ جو چیزیں ہیں جو آگے بیان ہونے والی یہ بھی پہلی اسی سوال کے ساتھ ہی شامل ہیں کہ مومنوں کو کسی جماعت کے ساتھ مقابلہ کرنے کی صورت میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت بھی کرنی چاہیے، اور آپس میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اور صبر سے کام لینا چاہیے۔ تیسری آیت، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ ترجمہ، وَلَا تَكُونُوا اور تم نہ ہو جانا، کالذین ان لوگوں جیسے، خرجوا جو نکلے ہیں، من دیارہم اپنے گھروں سے، اب ان کی کیفیت بتا رہے ہیں، بطراً اتراتے ہوئے، ورئاء الناس اور لوگوں کو دکھلانے کے لیے، ویصدون عن سبیل اللہ اور وہ لوگوں کو خدا کے راستے سے روکتے ہیں، واللہ بما یعملون محیط اور خدا ان پر احاطہ کیے ہوئے ہے جو وہ اعمال کرتے ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ دیکھیں، اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو اتراتے ہوئے یعنی حق کا مقابلہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے گھروں سے نکل آئے اور لوگوں کو خدا کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو اعمال یہ کرتے ہیں خدا ان پر احاطہ کیے ہوئے۔ اس لفظ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کام بھی کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، سمجھا رہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے چھپ کر کوئی کام نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ ان کے تمام کاموں کے اوپر جو ہے وہ احاطہ کیے ہوئے، اپنی نظر رکھے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اس آیت کے اندر بھی شارٹ کوسچن موجود ہے کہ مومنوں کو یہ ہے وہ اللہ کی راہ میں کس طریقے سے نکلنا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلیں تو تکبر نہ کریں، دکھلاوا نہ کریں، ٹھیک ہے، تو یہ کام جو ہے کرنے سے گناہ ہوتا ہے۔ تو یہ 3 آیات ہیں، اور تینوں آیات کے جو ہے وہ 3 شارٹ کوسچن بھی پائے جاتے ہیں۔ آپ نے جو ہے خود سے سوال بنانا ہے ان تینوں آیات میں سے، اور خود سے ہی ان آیات کی مدد سے آپ نے ان کے جوابات لکھنے ہیں۔ 3 سوال اور ان کے 3 جوابات، یہی آپ کا ہوم ورک ہے، یہی آپ نے جو ہے وہ کر کے اور میرے اپنے ذاتی نمبر پر جو ہے آپ نے یہ تینوں سوالات، پہلے آپ نے سوال لکھنا ہے، پھر اس کے نیچے جواب، پھر آپ نے سوال لکھنا ہے اور پھر اس کے نیچے جواب، یہ 3 سوال اور اس کے نیچے 3 جواب جو ہیں آپ نے لکھ کر مجھے جو ہے اسائنمنٹ کے طور پر مجھے اسی دن کے اندر اور جو ٹائم آپ کو دیا گیا ہے آپ نے اس ٹائم کے اندر جو ہے یہ تینوں سوالات لکھ کر مجھے بھیجنے ہیں، میں اس کو چیک کر کے آپ کو واپس بھیج دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔